عزیزان گرامی، روز قیامت ہم نے ذکر کیا تھا کہ بڑا ہی وہ خوفناک دن ہوگا، لیکن اس دن میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو، تقوی والوں کو، مومنوں کو امن و سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ جو اہل ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، ان لوگوں کو بڑی گھبراہٹ جو ہے وہ ان کو وہ پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کے آئیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو کہا جائے گا کہ یہ تھا وہ دن جس کا تم کو دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا کہ اس دن تم کو امن و سلامتی ملے گی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ اے میرے بندو، آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، ان کو روز قیامت نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، شرط یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کو دل کا سرور اور خوشی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوگا ان کے لیے، مومنوں کے لیے یہ کیوں ہوگا اور کن مومنوں کے لیے ہوگا؟ یہ ان مومنوں کے لیے ہوگا جو اس دنیا میں، ہم نے ذکر کیا کہ شرط یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، ان میں تقوی تھا یا اللہ کا خوف ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانی سے ان کو محفوظ فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ لوگ اپنی نظریں جو اللہ کے لیے مانتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر اور جس کی پریشانی بہت طویل ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ وہ مومن جو اس دن سے ڈرتے ہوں گے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہوں گے اس دنیا میں، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل کیے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں، یا یہ کہ دولت اور پیسے سے محبت کے باوجود انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہوئے کہ جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور چہرے پریشان کن ہو جائیں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اس وجہ سے چونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کے چہرے پر خوشی ہوگی اس دن، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی
نبی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ وعزتی وجلالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اور مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، میں اپنے بندوں کے لیے نہ دو امن اکٹھے کروں گا اور نہ دو خوف اکٹھے کروں گا، نہ دو امن اکٹھے کروں گا اور نہ دو خوف اکٹھے کروں گا۔ اس کی تفصیل آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ أَمَنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِي، اگر بندے دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے، اگر بندے دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو پھر میں اس دن ان کو ڈراؤں گا کہ جس دن میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا۔ یعنی جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اور اسے اللہ کا خوف نہیں تھا تو روز قیامت اسے امن نصیب نہیں ہوگا۔ وَإِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہا تو جس دن میں قیامت کے روز بندوں کو جمع کروں گا اس دن میں اس کو امن نصیب کروں گا اور بے خوف اس کو میں کر دوں گا۔ یہ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ 742 نمبر حدیث میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ایک تو جو اہل ایمان ہے اور صاحب تقویٰ ہے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کے مطابق عمل کرتے رہے، حرام چھوڑتے رہے اور حلال اپناتے رہے، واجبات اپنے ادا کرتے رہے اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنی دن رات کوشش کرتے رہے، تو روز قیامت نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمزدہ ہوں گے، ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ان کے لیے ہی امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور یہاں مراد ظلم سے کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس یہاں پہ ظلم سے مراد ظلم اکبر، یعنی ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا، تو روز قیامت اللہ رب العزت انہیں بھی امن نصیب فرمائیں گے اور وہ لوگ بے خوف ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو امن کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیا ہوا سایہ نصیب ہوگا کہ روز قیامت لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ زمین جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گی، نہ کوئی اس میں موڑ ہوگا اور نہ وہ ٹیڑھی ہوگی، نہ اونچی ہوگی، نہ نیچی ہوگی، نہ عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگی، نہ بلڈنگ ہوگی، نہ دیوار ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ زمین بالکل جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روٹی کی طرح سیدھی ہو جائے گی، بالکل سیدھی ہو، کوئی اس وقت سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اپنے سائے سے مراد یہ نہیں ہے، یا عرش کا سایہ حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عرش کے اوپر سورج ہوگا اور وہ نیچے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عرش کے نیچے اللہ رب العزت ایک سایہ پیدا فرمائیں گے اور اس سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے جس کو اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے۔ تو 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت وہ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا خوش قسمت الامام العادل، ایک عدل کرنے والا امام، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کوئی وزیر ہو، یا چاہے کسی بھی بڑے عہدے پر یا چھوٹے عہدے پر بیٹھا، کہیں بھی وہ امام ہے، یا وہ اپنے گھر کا امام ہے، یا وہ اپنے گھر کا بھی امام ہے،
اور اپنے بچوں میں اور اپنے اہل و عیال میں ان کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس میں شامل ہے۔ الامام سے مراد تو بڑا امام، لیکن انشاءاللہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، الامام العادل۔ اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں صرف کی، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں صرف کی۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کا دل مسجدوں میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ہر وقت اس کا گھڑی پہ دھیان ہے کہ میری ظہر کی نماز کہیں رہ نہ جائے، ظہر کی نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر اس کو عصر کی فکر ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو 5 کی 5 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، تو اس لیے وہ عبادت 5 نمازیں باجماعت ادا کر سکتے ہیں کہ ان کا دل مسجدوں میں ہی لٹکا ہوتا ہے، ہر وقت ان کا دھیان بار بار گھڑی کو دیکھیں گے ٹائم کیا ہوا، اور دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے۔ تو یہ لوگ بھی وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ یا عرش کا نیچے جو سایہ ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 5واں وہ شخص ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 وہ شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نور کے منبر بھی عطا فرمایا ہے کہ روایت میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کی قبیلے کی محبت ہے، نہ ان کے مال کی محبت ہے، نہ کاروبار کی محبت ہے، اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت لے کے ہی جدا جدا ہوتے ہیں، یعنی الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور 5واں وہ شخص ہے ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جس کو ایک خوبصورت عورت، بڑی صاحب منصب عورت جو ہے اور خوبصورت بھی ہے اور اچھے اونچے خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہے، وہ اسے بدکاری کی طرف بلاتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ سنت یوسفی ادا کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ بھی اس سائے کا مستحق ہوگا۔ 6واں وہ شخص ورجل تصدق فاخفى، اور 6واں وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا، اس خفیہ طریقے سے صدقہ کیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس قدر خفیہ کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، کس طرح خرچ اس نے اس طرح کیا۔ اور 7واں رجل ذکر اللہ خالیہ، تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت کو یاد کیا، اللہ کی رحمت کو یاد کیا، اس کی مہربانیوں کو یاد کیا، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو یاد کیا، ففاضت عینا، تو اللہ کی ہیبت، اس کے جلال، اس کے خوف اور اس کی محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے۔ یہ 7 وہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے 2 تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من انذر معسرا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، یعنی کسی کو قرض دیا تھا اور اس کی واپسی کا وقت آ گیا، اس سے مطالبہ کیا، اس کا ہاتھ تنگ تھا تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں تو میں اور مہلت دے دیتا ہوں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 9واں وہ شخص ہے او وضع عنہ، جو اس سے بھی ایک قدم آگے چلا گیا، اس نے کیا کیا، اس کو مہلت دی اور اتنی مہلت دی کہ پھر بھی اس سے مہلت اس کو دیتا گیا لیکن پھر بھی اس سے ادا نہ ہوئے، تو اس نے کہا چلو میں نے اللہ کے لیے تمہیں سے معافی کر دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا
عرش کے نیچے جو سایہ ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن غریمہ، جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی، او محا عنہ، یا اس کا قرض معاف ہی کر دیا، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، وہ عرش کے نیچے سائے میں ہوگا روز قیامت۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں ذکر فرمایا کہ روز قیامت صرف یہی نہیں، سایہ ہی نہیں نصیب فرمائیں گے، بلکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حضور ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کوئی نیکی، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، صرف یہ کہ میں مالدار آدمی تھا تو لوگ مجھ سے قرض لے لیتے، تو بعض دفعہ ان کے واپس کرنے کا وقت آتا، ان کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو میں اپنے منشیوں کو کہہ دیتا کہ بھئی اس کو اور مہلت دے دو، اس کو مہلت دیتے، پھر حتیٰ کہ اتنا کافی وقت گزر جاتا لیکن وہ پھر بھی وہ ادا نہ کر پاتے، تو میں ان کو کہتا بھی چلو ان کو معاف کر دو، شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے تو نے کہا شاید اللہ معاف کر دے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی اور نیکی اس شخص کی اس کے علاوہ نہیں تھی۔ تو اسی طرح وہ 10واں وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ پہلے بھی ان کا ذکر ہو گیا ہے، ان کا الگ بھی ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ کہاں ہے میرے لیے محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں مومن جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح کسی مسلمان بھائی کے کام آنے والا اور دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرنے والا اور کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا، اللہ رب العزت کے روز قیامت اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تنگیوں یا پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی تو اللہ رب العزت قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کی دور فرما دیں گے۔ یعنی جہاں وہ پھنسا ہوگا روز قیامت، جہاں اس کو پریشانی ہوگی تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے، اس دنیا کی پریشانی دور کرنے کے بدلے میں اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اس طرح فرمایا من یسر علی معسر، جس نے کسی قرض دار پر آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس پر آسانی کر دیں گے اور روز قیامت بھی اس پر آسانی فرما دے گے۔ ومن ستر مسلمہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا اور آنکھیں اس سے بند کر لی، اس کے عیب کو چھپا لیا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت اس شخص کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیں گے اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دیں گے۔ من نصر اخاہ بظہر الغیب، جس نے کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، یعنی اس کی بے عزتی ہو رہی تھی یا اس کے بارے میں کوئی سازش کی جا رہی تھی یا اس کو کوئی نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کی مدد کی، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص کی اللہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پہ مدد فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جو عادل حکمران ہے، عادل حکمران، اس کے بارے میں ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انہیں نور کے ممبر بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح روز قیامت جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہیں، چاہے اس سے کوئی فتح حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے جی کیا فائدہ ہوا، فتح حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، روز قیامت دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بڑے ہی مقامات ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ للشہید
عند اللہ ست خصال کہ شہید کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں 6 خاص چیزیں ہیں۔ یغفر لہ فی اول دفعہ، اس کی جان نکلتے ہی اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو فوراً جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، یہ جو ہمارا خاص موضوع ہے کہ جب بڑی گھبراہٹ ہوگی روز قیامت، اللہ رب العزت شہید کو اس بڑی گھبراہٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اور روز قیامت اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ الیاقوتۃ منہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور اس کا ایک یاقوت اور ایک موتی دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے زیادہ مہنگا ہوگا۔ وَيُزَوَّجْ 72 زوجة من الحور العین، اور اس کو 72 حور العین اس کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔ وَيَشْفَعْ فی 70 من اقربائہ، اور اس کو اجازت دے دی جائے گی کہ اپنے قریبیوں میں سے 70 لوگوں کے بارے میں سفارش کر لو، ہم تمہاری سفارش کو قبول کر لیں گے۔ ایک شہید کے لیے یہ اتنے مقام روز قیامت ہوں گے۔ اور صرف یہی شہید ہی نہیں، بلکہ جس کو جو زخمی بھی ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جرح جرحا فی سبیل اللہ، جس کو اللہ کے راستے میں کوئی زخم آیا، او نکب نکبتن، یا بڑا زخم آیا یا چھوٹا آیا، تجیء یوم القیامہ، یہ شخص روز قیامت آئے گا کا اکثر ما کانت لون الدم، وہ زخم دنیا سے بڑا ہوگا لیکن اس کا رنگ جو ہے، اس کے زخم کا میں جو خون ہے اس کا رنگ تو خون کا ہوگا، لونھا لون الزعفران، اس کے خون کا رنگ زعفران کا رنگ ہوگا، وریحھا ریح المسک، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی خوشبو اس میں سے آئے گی، یعنی جو خون ہے اس کا رنگ زعفران کا ہوگا اور خوشبو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، نہ اس کو کوئی زخم لگا اور نہ وہ شہید ہوا، ویسے ہی طبی موت بھی مر گیا، ایسے ہی اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات مرابطا فی سبیل اللہ امین من الفزع الاکبر، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور ایسے ہی اس کو موت آ گئی تو بڑی گھبراہٹ روز قیامت کی جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ وغضی علیہ برزقہ وریح من الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا رزق بھی عطا فرمائیں گے اور جنت کی ہوائیں اس تک پہنچیں گی۔ وَيُجْرَى عَلَيْهِ أَجْرُ الْمَرَابِطِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ، قیامت تک اللہ رب العزت اس کے لیے جہاد کا اجر لکھ دیں گے، یعنی فوت ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیں گے قیامت تک کہ یہ قیامت تک جہاد ہی کرتا رہا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، وہ چاہے ویسے ہی فوت ہو گیا یا وہ زخمی ہو گیا یا وہ شہید ہو گیا، ان سب کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، چونکہ اس شخص نے اللہ کی خاطر اس خوف کو برداشت کیا، اس لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے بڑے خوف سے محفوظ فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جو شخص جو ہے دنیا میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، یہ غصے میں کنٹرول کرنے کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بس نہیں چلتا اور اس کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، کیونکہ آگے سے پتہ ہے کہ آگے غصہ دکھائے گا تو ماری پڑنی ہے۔ لیکن ایسا شخص جو اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، اپنا غصہ اتار سکتا ہے اور اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، کہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے حالانکہ
وہ اپنا غصہ اتارنے پہ قادر ہوتا ہے۔ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ رب العزت ساری خلقت، ساری کائنات کے سامنے اس کا نام لے کے اس کو آگے بلائیں گے، اور پھر اسے حتی یخیرہ فی ای الحور العین شاء، جو اپنی حوریں ملنی ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرمائے کہ یہاں جتنی حوریں کھڑی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ چن کے تم جنت میں لے جاؤ، جس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضا، دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ اس کو جو ہے وہ اس غصے کا بدلہ لینے پہ قادر تھا، امضا ملأ اللہ قلبہ رزن یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت کے روز قیامت اس کے دل کو رضامندی سے بھر دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، جس نے، کیونکہ یہ غصہ جو ہے اس کا مقام دل ہوتا ہے، اور غصے کو پینا یہ دل کو گویا کہ گرفت میں لینے کی طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے۔ تو چونکہ اس نے اپنے دل کے اندر غصے کو دبا لیا، اس لیے روز قیامت اللہ اس کے دل کو خوش کر دیں گے۔ وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ تَتَهَيَّأَ لَهُ، اور جو شخص، اسی طرح یہ ایک اور شخص، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی کام کے لیے نکلا، یعنی کہ اس کا کوئی کام ہے تو یہ کروا سکتا ہے، کہتا ہے چلو میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں، اس کے لیے کام کروا دیتا ہے، تو اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، کہ روز قیامت جب سب کے قدم پھسل رہے ہوں گے اللہ رب العزت اس کے قدموں کو مضبوطی سے گاڑ دیں گے، کیونکہ اس کے قدم دنیا میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے تھے، یعنی جیسا دنیا میں کام کیا ویسا ہی اللہ رب العزت اس کو روز قیامت اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کی گھبراہٹوں، سختیوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ عزیزان گرامی، روز قیامت اذان دینے والا شخص جو ہے، اللہ رب العزت اس کی گردنیں نہایت خوبصورت بنا کے لمبی گردنیں کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جو مؤذن ہے قیامت والے دن سب سے لمبی گردنیں ان کی ہوں گی، یعنی جب سب لوگ برابر ہوں گے تو یہ لوگ دور سے نظر آئیں گے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے یہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اللہ اکبر، تو آج اللہ رب العزت نے اس کے سر کو بلند کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو سر بلند کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامہ، اس کی اذان کوئی بھی انسان سنے گا یا کوئی جن سنتا ہے یا کوئی چیز بھی، چاہے وہ پرندے سنیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے سنتے ہوں، چاہے وہ پانی کے قطرے ہوں، چاہے وہ مٹی کے ذرے ہو، چاہے وہ ہوا ہو، کوئی بھی چیز، چاہے وہ درختوں کے پتے تھے، جس نے بھی اس کی اذان سنی ہوگی روز قیامت سب اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں تیرے کلمہ کو بلند کیا کرتا تھا۔ اور عزیزان گرامی، جو لوگ اللہ کی عبادت میں جنہوں نے وقت گزارا، اسلام کی حالت میں ان کو جوانی آئی اور اسلام کی حالت میں ہی ان کے بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس شخص کے بال سفید ہو گئے اسلام کی حالت میں تو یہ سفید بال روز قیامت اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشیب نور فی وجہ المؤمن، کہ جو بڑھاپا ہے نا، یہ سفید بالوں کی سفیدی جو ہے یہ مومن کے نور کے چہرے کا نور ہے۔ فمن شاء فلیطفئ نورا، جو چاہتا ہے وہ ان بالوں کو اکھاڑ کے اپنا نور دور کر دے، وہ کر لے،
یعنی کہ اپنے جو سفید بال ہے ان کو اکھاڑنا نہیں چاہیے. سنت کے مطابق اگر ان کو کلر کر دیا جائے، رنگ کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ اسی میں شامل ہوگا. یعنی جو یہ خوشخبری ہے جو رنگ دینے والا سنت کے مطابق وہ شخص بھی اس میں شامل ہوگا. اور تیسری روایت سنیں، سبحان اللہ، اس کے الفاظ ہیں کہ لا یشیب رجل شیبۃ فی الاسلام الا کانت لہ بکل شیبۃ حسنہ ورفع بہا درجہ. کسی شخص کے داڑھی کے یا سر کے بال یا دونوں کے بال سفید ہو جائیں تو جتنے بال سفید ہوئے اتنے بالوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دے گا، اور ہر بال کے بدلے میں جنت کا اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے کہ دین پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہماری موت ہو. عزیزان گرامی، اسی طرح جو نمازی ہیں، وضو کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، کہ باقی لوگ جیسے بھی آئیں گے لیکن میری امت کے جو نمازی لوگ ہیں وہ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے اور ان کے پاؤں اور ان کے بازو جو ہیں وہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. نمازی جو ہے یہ دور سے پہچانے جائیں گے، اور اسی پہچان کی بنا پر ان کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. اور اسی طرح وہ شخص جو صدقہ کرنے والا ہے، صدقہ کرنے والا شخص جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر شخص جو بھی صدقہ کرتا ہے روز قیامت یہ صدقہ اس پہ سایہ بن کے آ جائے گا. جب بھی یعنی وہ اٹھے گا قبر سے، جب جہاں کچھ لوگوں کو وہ سایہ ملے گا، یہ کچھ لوگوں کو یہ اس صدقے کا سایہ ملے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا سایہ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑا کر لے. اور اسی طرح جو صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے، کروانے والا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب، جس وقت جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے یا قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن کو سیکھنے والا ہے، قرآن کو سکھانے والا ہے، وہ قبر سے نکلے گا جس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کے ساتھ ایک شخص آ جائے گا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوگا. اس کو پوچھے گا تم مجھے جانتے ہو؟ جہاں اپنے جان پہچان ختم کر دیں گے تو ایک آدمی آ کے اپنی پہچان کروا رہا ہوگا، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتا تھا، رات کے لمحوں میں اور دن کے روشنیوں میں تیرا حلق پڑھتے پڑھتے خشک ہو جاتا تھا، آج میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان کے پڑھنے والے کے اوپر سایہ سائبان کی طرح یا پرندوں کی طرح جو ہے وہ ان کے اوپر سایہ کر کے آئیں گے. اور جو قرآن کا حافظ ہے یا قرآن کا قاری ہے یا قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو لایا جائے گا، اس کو تاج پہنایا جائے گا، پھر اس کو حلہ پہنایا جائے گا، پھر اللہ رب العزت وہ قرآن کہے گا یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، وہ شخص جو ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے الملک ویؤتی الملک بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو بادشاہت کا پروانہ پکڑا دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں اس کو خلد یعنی جنت کا پروانہ پکڑا دیا جائے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر پر تاج وقار رکھ دیا جائے گا. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری کائنات کے خزانے خرچ کر کے ان کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکے گا. اور وہ اس کے والدین پوچھیں گے یا رب انا لنا ھذا، یا اللہ ہمارے کس عمل کے بدلے میں ہمیں یہ لباس پہنایا گیا، یہ جنت کا حلے کیوں پہنائے گئے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے بتعلیم ولدکم القرآن، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا. وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْ
ورق فی الدرجات ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھو اور اس طرح ترتیل سے پڑھو، آرام آرام سے جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخر آیت معک، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہ تمہاری منزل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صاحب قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دے، اور نیک اعمال جتنے ہم نے یہاں پہ ذکر کیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہر نیکی سے اللہ رب العزت ہم کو حصہ نصیب فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالی، ہر نافرمانی سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، جب تک زندگی ہے تیرے دین کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، موت آئے تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا، اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، روز قیامت کی گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ فرمانا، ہمیں بھی اپنا سایہ نصیب فرمانا، انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔